تو اب ایسے ہی رات ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر آتے ہیں تو عائشہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بلال کو ہوش نہیں آیا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیے ابھی بھی انہیں ہوش نہیں آیا ہے، اور صبح سے پہلے اگر انہیں ہوش نہیں آیا نا، یا صبح تک بھی، تو وہ کوما میں جا سکتے ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، بہت ڈینجرس کنڈیشن ہے اس ٹائم ان کی۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ کوئی تو طریقہ ہوگا نا بلال کو ہوش میں لانے کا، کچھ تو ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بلال بے ہوش ضرور ہے لیکن ان کا مائنڈ ورک کر رہا ہے۔ تو عائزہ کہتی ہے کہ کیا مطلب؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھیے آئی مینس ٹو سے کہ ان کو ساری آواز سنائی دے رہی ہے، آپ اگر ان سے جو بھی بات کریں گی تو وہ انہیں سنائی دے گی، بٹ وہ انکانشیس ہیں، تو وہ ہوش میں نہیں آ پا رہے ہیں، مطلب آپ سمجھیے میری بات، ان کو گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہیں، بٹ اسے ہم کوما سے پہلے کی سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب بلال کو میری باتیں سنائی دیں گی؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں کچھ حد تک انہیں آپ کی باتیں سنائی دے سکتی ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے موٹیویشنل باتیں کیجیے، اور باقی دعا کیجیے اوپر والے سے، کیونکہ دیکھیے اب اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک انہیں ہوش نہیں آئے گا ہم آگے کچھ ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر عائشہ کہتی ہے کہ میں ان سے مل سکتی ہوں کیا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ایک ٹائم پہ ایک ہی آدمی جا سکتا ہے، تو آپ چلی جائیے۔ تو عائشہ جانے لگتی ہے، تو غزالہ اسے بھی روک لیتی ہے کہ تم نہیں جاؤ گی اندر۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ آنٹی پلیز مجھے ایک بار جانے دیجیے۔ تو غزالہ کہتی ہے کہ اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ میرے بیٹے کو اس حال تک پہنچا تو دیا ہے تمہاری بد دعاؤں نے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ اس کے لیے دعائیں کرنے کا ناٹک مت کرو تم، سب سمجھ میں آتا ہے مجھے۔ تو پھر عائشہ کہتی ہے کہ دیکھیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو مجھے آپ ایک موقع دیجیے سب کچھ ٹھیک کرنے کا، میں پوری کوشش کروں گی بلال کو ٹھیک کرنے کی، انہیں ہوش میں لانے کی۔ تو غزالہ کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر ہو جو تم اسے ہوش میں لاؤ گی اور ٹھیک کر دو گی؟ ہاں، تم صرف اس کی دشمن ہو، بلال کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسے کتنی غلط لڑکی سے محبت ہوئی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ کا غصہ جائز ہے پر مجھے ایک بار جانے دیجیے پلیز۔ تو پھر حیدر کہتا ہے کہ دیکھیے آپ اس وقت پریشان ہیں اور غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے، دیکھیے جیسے اس وقت آپ نے عائشہ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، ایک بار جانے دیجیے اسے اور آپ ادھر بیٹھ جائیے آرام سے۔ پھر شبانہ انہیں بٹھا دیتی کہ آپ یہاں بیٹھیے آرام سے، پریشان مت ہوئیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عائشہ اندر چلی جاتی ہے، تو بلال کی آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ بے ہوش ہے۔ تو عائشہ جیسے جیسے اس کے پاس بڑھ رہی ہے اسے بلال کی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، شروع سے جب وہ پہلی بار ملے تھے تب سے لے کے آخر تک کی ساری باتیں، اور عائشہ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تو وہ دھیرے دھیرے بلال کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اس کے برابر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ بلال کو دیکھنے لگتی ہے، وہ ہلکے سے بلال کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے اپنا؟ ہاں آپ ہمیں ایسے بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں بلال، ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا، ہم ٹھیک ہے ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں پر اس طرح ہم سے ناراض تو مت رہیے پلیز، ایک بار آنکھ کھول دیجیے بلال۔ بلال ہم اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے، ہم نے آپ سے جتنا برا بھلا کہا اس سب کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے، مگر پلیز آنکھیں کھول لیجیے بلال، ہم اس گلٹ کے ساتھ نہیں جی پائیں گے، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے بلال؟ تو پھر لیکن کوئی بھی ہلچل نہیں ہے بلال کی باڈی میں، وہ ایسے ہی بے ہوش پڑا ہے۔ تو پھر عائشہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کس کے وہ کہتی ہے کہ اچھا تو آپ ضد میں آگے نہیں اٹھ رہے نا؟ ہاں، تو دیکھیے آپ کو جتنی ناراضگی جتانی ہے آپ ہوش میں آ کر ہم سے جتا لیجیے گا، جتنا چاہے ہم سے لڑ لیجیے گا، آپ ہمیں جتنا مرضی تنگ کر لیجیے گا، ہم کچھ نہیں کہیں گے، مگر ایک بار آنکھیں کھول دیجیے بلال، باہر سب بہت پریشان ہیں، آپ کی ماں ان کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، اور آپ اگر ہوش میں نہیں آئے تو آپ کا بزنس کون دیکھے گا، آپ کی ماں کو کون سنبھالے گا؟ اور بلال ہمارے لیے اٹھ جائیے، ہمارا کیا ہوگا بلال اگر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تو ہمیں کسی اور سے شادی کرنی پڑے گی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو آرام سے کر لیں گے، پھر آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ تو پھر بھی بلال ایسی بے ہوش ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر عائشہ رونے لگتی ہے، تو عائشہ کہتی ہے کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کو اتنی بد دعائیں دی، پتہ نہیں کیا کیا بولا، پتہ نہیں کون سے وقت کی دعا ہماری قبول ہو گئی اور آپ یہاں اس حال میں ہو گئے۔ بلال ایک بار آنکھ کھول دیجیے، ہوش میں آ جائیے پلیز، کم سے کم ہمیں ہماری غلطیوں کی معافی مانگنے کی تو مہلت دے دیجیے۔
آپ سن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو سب سنائی دے رہا ہے، آپ جان بوجھ کر ناٹک کر رہے ہیں نا، آپ اٹھ جائیے، آنکھیں کھولیے اپنی. ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں، بس اب اور کتنا ناراض رہیں گے آپ ہم سے. ہم اب آنکھیں بھی کھول دیجیے بلال پلیز. تو پھر تب بھی عائزہ اپسیٹ ہو جاتی ہے. پھر ایک دم سے عائزہ کو کچھ خیال آتا ہے. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ بلال اگر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی نا تو ہم سمیر سے شادی کر لیں گے. ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سمیر سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس سے شادی کر لیں گے بلال، اور پھر آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اور سمیر تو آیا تھا ہم سے ملنے، اس نے ہم سے کہا بھی تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں. تو اور ویسے بھی اگر آپ ہوش میں نہیں آئے تو کیا ہی کر سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، ہم سمیر سے شادی کر لیں گے. سوچ لیجیے بلال، ہم آخری بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سمیر سے ہی شادی کریں گے. اتنے بلال کی فنگرز ہلتی ہیں. تو عائزہ چونک جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے تو عائزہ کہتی ہے کہ بلال، ہاں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم سچ میں سمیر سے شادی کر لیں گے اور پھر آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. تو پھر بلال کی باڈی میں ہلچل ہوتی ہے. تو عائزہ دیکھتی ہے اسے، عائزہ چونک کر ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر کو آواز دیتی ہے اور وہ جانے لگتی ہے. اتنے بلال اپنی 2 انگلیوں سے اس کی انگلیاں، مطلب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، انگلی پکڑ پاتا ہے ایک دم. اور پھر عائزہ دیکھتی ہے اور وہ چونک جاتی ہے. وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر کو لے کے آتی ہے. تو ڈاکٹر آگے چیک کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک میریکل ہے، مجھے لگتا ہے ان کی باڈی میں کچھ امپروومنٹ ہوا ہے، شاید یہ ہوش میں آنے والے تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہوش میں آنے کی کوشش کی، کوئی ایسی بات جس نے انہیں ہرٹ کر دیا ہو یا پھر ہٹ کرا ہو. تو پھر عائزہ دیکھتی ہے تو عائزہ کہتی ہے کہ ہم مطلب یہ ہوش میں آ سکتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کی کنڈیشن تھوڑی سی بہتر لگ رہی ہے ہمیں، مطلب ہو بھی سکتا ہے کہ صبح تک انہیں ہوش آ جائے، آپ لوگ دعا کیجیے. تو پھر عائزہ جلدی سے جاتی ہے خوش ہو کے، اور جو سائڈ میں ایک روم ہوتا ہے وہاں پہ جا نماز بچھا کے دعائیں کرنے لگتی ہے بلال کے لیے. ایسی ہی وہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، پھر تہجد پڑھتی ہے، اور پوری رات ایسی دعائیں کرتی ہے بلال کے لیے کہ یا اللہ بلال کو صحت دے دے اور اس کو ہوش آ جائے خیریت کے ساتھ، اور اسے عمر دراز کر دے، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک کر دے. اور یہ سب دعائیں کر رہی ہوتی ہے. ایسی ہوتے پوری رات گزر جاتی ہے عائزہ کو. اب صبح کے 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو عائزہ نماز پڑھتی ہے. نماز پڑھ کے دعا کر کے آمین جیسی بولتی ہے تو شفا بھاگ کر آتی ہے. تو عائزہ کہتی ہے کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا، بلال تو ٹھیک ہے نا؟ تو کہتی ہے کہ اپی بلال بھائی کو ہوش آ گیا ہے. تو پھر عائزہ خوش ہو جاتی ہے، اس کے آنسو گرتے ہیں اور وہ بھاگ کر جاتی ہے. وہ جیسی جاتی ہے کہ تو وہاں پہ سبھی لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. تو بلال کو ہوش آ گیا ہوتا ہے اور اس کی ممی اس کے پاس ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تو پھر بلال بہت ہلکے سے کہتا ہے کہ عائزہ کہاں ہے؟ تو وہ عائزہ کو دیکھتی ہیں، عائزہ جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے بلال آپ ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا حال بنا لیا آپ نے اپنا، دیکھ کے گاڑی نہیں چلا سکتے آپ؟ ہاں. تو پھر بلال ہلکا سا مسکراتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے. تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھیے ابھی یہ کچھ بات نہیں کر سکتے، انہیں ابھی ہوش آیا ہے، تو میں ان کو انجیکشن دے دیتا ہوں، باقی کچھ دیر میں یہ نارمل ہو جائیں گے، اب یہ خطرے سے باہر ہیں. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر آپ، مطلب بلال اب ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل، یہ تو آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بلال صاحب آپ کی بیوی نے آپ کے لیے سچے دل سے دعائیں کی ہیں، کتنی پریشان تھی، کتنی بار میرے پاس آ چکی تھی، اور دیکھیے آپ ٹھیک ہو گئے. تو پھر بلال عائزہ کو دیکھتا ہے، بلال کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. تو پھر عائزہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. آفٹرنون تو ڈاکٹر بلال کو تھوڑے سہارے سے بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سوپ پیجیے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ ہلکی سے ہی کہتا ہے کیونکہ طبیعت ایک دم ٹھیک تو نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ سوپ نہیں پینا. تو پھر عائزہ کہتی ہے کیوں نہیں پینا آپ کو سوپ؟ تو پھر بلال اسے دیکھتا ہے. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ ایسے نخرے مت کیجیے بلال، آپ جانتے ہیں نا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر سے سوپ لیتی ہے، نرس سے، اور کہتی ہے کہ لیجیے ہم آپ کو پلاتے ہیں. تو وہ بلال کو سوپ پلانے لگتی ہے اس کے پاس بیٹھ کے. تو بلال مسکرا کر پی لیتا ہے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ ویسے سوپ کا ٹیسٹ تو بہت زیادہ گندا ہے، مگر آپ کے ہاتھوں سے یہ بھی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو عائزہ ہنستی ہے کہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ ہاں کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں آپ کی ایک بات نے ہمیں ہوش میں لا دیا. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ کون سی بات؟
اچھا وہ بات. اور پھر وہ ہلکا سا ہنستی ہے تو کہتی ہے کہ آپ کو اتنے انسیکیور ہیں کہ جھٹ سے ہوش میں آ گئے, ہمیں پتہ ہوتا تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے. تو پھر بلال اپنی ہاتھوں سے ایسے گن کا نشان بناتا ہے اور ایسے اسے دکھاتا ہے کہ سمیر کو اڑا دے گا اگر اس سے شادی کے بارے میں سوچا تو. تو عائزہ مسکراتی ہے, عائزہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اب چپ رہیے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پھر غزالہ ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اب عائزہ کہتی ہے کہ اچھا اب آپ ریسٹ کر لیجئے. تو وہ جانے لگتی ہے, بلال اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. بلال کہتا ہے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے ہم باہر ہی ہیں بلال. تو بلال تب بھی اس کا ہاتھ کس کے پکڑے رہتا ہے, تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہے سائڈ میں. وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ بلال اس کا ہاتھ ہی پکڑے ہے اور ایسے ہی ہوتے ہوتے بلال سو جاتا ہے. تو پھر عائزہ ہلکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر آتی ہے. تو ڈاکٹر کے کیبن میں جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ میڈیسنس ہیں, آپ ان کو دیتے رہیے گا, کچھ دنوں میں ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے. اور باقی ٹھیک ہے, اب تو پہلے سے آپ دیکھ ہی رہی ہیں ہوش بھی آ گیا ہے, اگر ہوش نہیں آتا تو بات بہت ڈینجرس ہو جاتی. لیکن چلیے باقی کچھ کمزوری رہے گی اور جو انجریز ہیں بھرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, لیکن ہاں ہفتہ مہینہ بھر میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. تو پھر اب غزالہ اس سے باہر ملتی ہے. تو عائزہ کہتی ہے کہ آنٹی, تو غزالہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو, میں نے غصے میں پتہ نہیں تمہیں کیا کچھ نہیں بول دیا. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ ارے نہیں آنٹی, مجھے آپ کی کسی بات کا برا نہیں لگا. تو غزالہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا, یہ سب تمہاری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے, جو بلال آج میرے سامنے ہے بالکل ٹھیک ہے. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ ارے نہیں آنٹی, ایک ماں کی دعا سے زیادہ کسی کی دعا تھوڑی نہ ہوتی ہے, آپ نے بھی تو بلال کے لیے اتنی دعا کی ہے. تو غزالہ کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے. تو عائزہ کہتی ہے کیا ہوا؟ تو پھر غزالہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں. تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں اب بلال صاحب کو وارڈ میں شفٹ کر دینا چاہیے. تو عائزہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر دیجیے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تو پھر ہم شروع کرتے ہیں, تو آپ یہ میڈیسنس لے آئیے گا. تو عائزہ کہتی ہے جی جی میں بالکل ابھی لے آتی ہوں. تو وہ جاتی ہے. عامر آتا ہے, عامر کہتا ہے بھائی کیسے ہیں اب؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں, وہ ان کو وہ شفٹ کر رہے ہیں آئی سی یو سے باہر. تو وہ کہتا ہے تھینک گاڈ ٹھیک ہے بھائی, میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا بھابھی. تو بھابھی لفظ عائزہ کے کانوں میں لگتا ہے ایک دم ٹک سے. تو لیکن عائزہ مسکراتی ہے اور کچھ نہیں کہتی اور وہ میڈیسن لین چل جاتی ہے. اب اگلا دن ہوتا ہے, بلال بیٹھا ہوتا ہے اپنے بیڈ پہ وہیں, اور عائزہ اس کے لیے ایپل کاٹ رہی ہوتی ہے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ کیا بات ہے, اتنی خدمت کر رہی ہیں آپ ہماری. ہاں. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ بیمار کی سیوا کرنا ثواب کا کام ہوتا ہے. تو پھر بلال کہتا ہے ہاں, اور اگر بیمار شوہر ہو تو بات ہی کیا ہے. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, لیکن آپ نے اپنی پر نکالنے شروع کر دیے نا. تو بلال ہنستا ہے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ کتنے پیار سے آپ ہمارا نام لے رہی تھی نا, بلال بلال پلیز ہوش میں آ جائیے, آنکھیں کھولیے. تو عائزہ کہتی ہے آپ کو بے ہوشی میں بھی سنائی دے رہا تھا؟ تو پھر بلال کہتا ہے کہ کہیں آپ کو ہم سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہو جائے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا, اور اس کے منہ میں ایپل دے دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ تو ہم اتنے گلٹ میں تھے, ہمیں لگا کہ ہماری وجہ سے آپ کی حالت ہوئی ہے, ہم نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا, کتنا برا بھلا کہا تھا, تو بس اسی وجہ سے. تو پھر بلال کہتا ہے تو ہاں اب آپ ہماری پرواہ کرنے لگی ہیں, تبھی تو ہمارے لیے اتنے آنسو بہا رہی تھی. تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ بیکار کی باتیں آپ نے پھر سے شروع کر دی نا, چپ بیٹھیے, آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اتنے شفا اور باقی گھر والے گھر آتے ہیں اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب کیسی طبیعت ہے؟ تو بلال کہتا ہے کہ اب ٹھیک ہے ہماری طبیعت. تو پھر شفا کہتی ہے ابھی آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے, کچھ کھا تو لیجیے. تو پھر عائزہ کہتی ہے نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے, میں نہیں کھاؤں گی. تو پھر شفا کہتی ہے ارے کیوں نہیں کھائیں گی, چلیے لیجیے, میں سب کے لیے لنچ پیک لے کے آئی ہوں, آپ کیوں نہیں کھائیں گی؟ تو پھر سدرا کہتی ہے کہ ارے وہ کیسے کھائے گی, اس نے روزہ جو بولا تھا بلال کا. تو پھر سب عائزہ کو دیکھتے ہیں. تو پھر بلال عائزہ کو دیکھتا ہے اور پھر تھوڑا سا چونک بھی جاتا ہے اور پھر ہلکا سا مسکراتا ہے. تو عائزہ کا اتنے فون بجتا ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے آکورڈ ہو کے تھوڑا. تو پھر بلال مسکراتا ہے. تو شبانہ کہتی ہے کہ کتنی اچھی بات ہے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ عائزہ ہمارے قریب آ جائیں گی ایکسیڈنٹ سے, تو یہ تو ہم کب کا کرا چکے ہوتے ہیں. تو پھر شفا ہنستی ہے, کہتی کیا بات ہے دولہا بھائی, ایسی بات صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. تو پھر بلال ہنستا ہے.
اب اگلا دن ہوتا ہے، عائزہ بلال کے لیے گھر سے کھانا لے کر آتی ہے، تو پھر بلال کو فزیوتھراپسٹ تھوڑی ایکسرسائز کروا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتی ہے کہ چلیے اب آپ کچھ کھا لیجیے، تو پھر بلال کہتا ہے کہ آؤچ، کیا ہے نا، وہ ہمارا رائٹ ہینڈ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ہم خود کھا نہیں پائیں گے بیگم۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے پتہ ہے ہمیں کہ آپ ہمارے ہی ہاتھ سے کھائیں گے، تو پھر بلال مسکراتا ہے اور وہ عائزہ اسے کھانا کھلانے لگتی ہے ایک ایک بائٹ۔ تو پھر بلال اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو عائزہ کہتی ہے کیا ہوا؟ تو پھر بلال کہتا ہے کہ کچھ نہیں، بس کسی کو ہماری اتنی فکر کرتے دیکھ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کا ہمارے سوا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر بلال کہتا ہے تو سچ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے سوا ہمارا کوئی اور نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے آریہ آپ کی ماں ہے نا؟ تو پھر بلال کہتا ہے ماں؟ ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے۔ تو عائزہ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ مطلب پہلے غزالہ نے بھی تھوڑا سا ریئیکٹ کیا تھا اور اب بلال بھی ایسے کر رہا ہے، تو خیر وہ اسے کھانا کھلانے لگتی ہے، تو بلال اس کی انگلی کاٹ لیتا ہے ایک دم سے کھاتے کھاتے۔ تو عائزہ کہتی ہے آؤچ، یہ کیا کیا آپ نے؟ بلال آپ ہم سے سارے بدلے ابھی نکالیں گے کیا؟ تو پھر بلال کہتا ہے او سوری سوری، ہم نے جان بوجھ کے بالکل نہیں کیا، وہ غلطی سے ہو گیا۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے ہٹی ہم نہیں کھلائیں گے اب آپ کو۔ تو پھر بلال کہتا ہے اچھا سوری نا، غلطی سے ہو گیا۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو پھر بلال کہتا ہے کیا ہوا، زیادہ زور سے لگی کیا؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں۔ تو پھر بلال کہتا ہے اگر زور سے لگی ہوتی تو ہم کس کر دیتے۔ تو پھر عائزہ اپنی فنگر آگے کرتی ہے اور انوسینٹ فیس بنا کے اس سے کہتی ہے کہ ہاں تھوڑا زور سے لگی۔ تو پھر بلال مسکراتا ہے اور اس کی فنگر پہ کس کر دیتا ہے۔